الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اس کا کچھ ذکر پچھلے خطبے میں کیا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو اختیار کرے، اور دوسرا تقاضا تھا کہ آپ کے مبارک حکم کے سامنے کسی چیز کو بھی فوقیت نہ دے اور اہمیت نہ دے، اور تیسرا تقاضا بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان نسبتوں کا بھی آدمی احترام کرے، اور چوتھی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ اور حضور کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی محبت کرے۔ یہ بھی محبت نبوی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظنی فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے سلسلے میں ان سے محبت کرتے ہوئے ان کا جو درجہ ہے اس کی حفاظت کی، ورد علی الحوض، کل قیامت کے دن وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی، اور جس نے میرے صحابہ کی محافظت نہیں کی، لم یرد علی الحوض، تو وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصلتان من کانتا فیہ نجا، دو چیزیں ایسی ہیں وہ جس کے اندر بھی ہوں گی تو وہ نجات پائے گا، ایک الصدق، سچائی، اور وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت۔ حضرت ایوب السختیانی فرماتے ہیں کہ من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے حضرت ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا۔
ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے حضرت عمر فاروق سے محبت کی اس کا راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، اور جس نے حضرت عثمان غنی سے محبت کی اس کے لیے اس نے اللہ کی روشنی سے روشنی حاصل کر لی۔ ومن احب علیا فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یؤمن بالرسول، وہ رسول پر ایمان نہیں لایا، من لم یعقر اصحابہ، جو آپ کے صحابہ کی عزت و توقیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ کہ یہ صحابی ایسے تھے اور وہ صحابی ویسے تھے۔ تم صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتے ہیں، اس طرح ان کو بناتے ہیں کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، ہدایت کے راستے پر چل پڑے گا۔ تو صحابہ معیار حق ہیں۔ کچھ لوگ انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں، اور پھر دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، اور فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی سے ایسا ہوا، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، اس لیے صحابہ معیار حق نہیں ہیں۔ اب بحث ایک پرچہ نکلتا تھا صدق جدید کے نام سے، تو اس میں یہ بحث چل پڑی کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مضامین لکھنے شروع کیے کہ صحابہ معیار حق ہیں، اور کچھ لوگوں نے مضامین لکھنے شروع کیے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں۔ اس زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ صدق جدید میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، اور دونوں طرف سے مضامین لکھے جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چند جملے لکھ کر بھیج دو۔ انہوں نے لکھوایا کہ دیکھیے قرآن و حدیث میں صحابہ سے محبت کرنے کی بات کہی گئی ہے، صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا، صحابہ کے اعمال کو معیار بنایا گیا، ان کی محبت کو معیار بنایا گیا۔ تو صحابہ سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور پورے قرآن میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی
اور پھر وہ اپنی غلطی پر قائم رہے۔ قرآن و حدیث تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ خوش ہیں اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ یہ محفوظ نہیں ہے۔ تاریخ میں تو بہت ساری رطب و یابس چیزیں ہیں، صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھنے کے پابند ہیں، حدیث پر ایمان رکھنے کے پابند ہیں کہ ہم قرآن پر اور حدیث پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور تاریخ پر ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جتنی باتیں صحابہ کے بارے میں غلط کہی جا رہی ہیں وہ سب تاریخ کی کتابوں سے ہے، اس لیے ہم تو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے خوش ہیں اور اللہ صحابہ سے خوش ہیں، تو پھر ہمیں ان سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، اور میرے بھائیو صحابہ سے جب تک محبت نہیں کی جائے گی آدمی صحیح دین کی فہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ نے صرف الفاظ حدیث ہی کو نقل نہیں کیا ہے، صحابہ نے فہم حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ صحابہ نے حدیث کو جیسے سمجھا ہم ویسے ہی سمجھیں گے تو ہم نے حدیث کو صحیح سمجھا، صحابہ نے حدیث پر جس طرح عمل کیا ہم بھی اسی طرح عمل کریں گے تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں، اور ہم نے صحیح عمل کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا یہ نشانی ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ چنانچہ ایک ایک سنت کو اپنے زندگی میں سجانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے، نبی کے طریقے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دلہن کے ایک ایک عضو کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ وہ انگلی میں انگوٹھی پہنتی ہے تاکہ انگلیاں خوبصورت ہو دکھائی دیں، کانوں میں بالیاں پہنتی ہے تاکہ کان خوبصورت دکھائی دیں، گلے میں زیور پہنتی ہے تاکہ گلا خوبصورت دکھائی دے، پیروں میں چین پہنتی ہے تاکہ پیر خوبصورت دکھائی دیں، کہ شوہر کو میرے جسم کا ایک ایک حصہ خوبصورت دکھائی دے اور اچھا لگے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اگر اپنی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائیں گے، حضور نے جس زبان کو جس طرح استعمال کیا ہم بھی اسی طرح استعمال کریں گے تو یہ زبان اللہ کو اچھی لگے گی۔ ہم اپنے کانوں کو اسی انداز سے استعمال کریں گے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو استعمال کیا تو پھر یہ کان اللہ کو اچھے لگیں گے، اور ہم اپنی نگاہوں کو انہی چیزوں کے اسی انداز سے دیکھنے اور انہی چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کریں گے جن کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھوں کو استعمال کیا، تو پھر یہ آنکھیں اللہ کو اچھی لگیں گی اور ہم اپنے دل میں اسی قسم کے جذبات کو جگہ دیں گے جو جذبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سوچ تھی اور فکر تھی، تو پھر ہمارا یہ دل اللہ کو اچھا لگے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے جب تم اپنی زندگی کے اپنے سر سے پیر تک کی ایک ایک عضو کو اور ایک ایک چیز کو تم میرے محبوب کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کر لو گے۔
چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اس جیسی مثالیں ہمیں دنیا کے کسی اور قوم میں اور کسی اور علاقے اور کسی اور زمانے میں نہیں ملتی۔ شراب یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا ہی اونچا انسان سمجھا جاتا تھا۔ 1000 سال پرانی شراب کے مٹکے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، رنجنوں میں شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے لیے عربی میں اتنے الفاظ ہیں کہ صرف شراب بولنے کے لیے پتہ نہیں 50 الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں، اور ہر لفظ کا مطلب ہے شراب۔ تو شراب اتنی ان کے مزاج میں، طبیعت میں داخل ہو گئی۔ ایک شاعر وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر پر انگور کی بیل لگا دینا، اس لیے کہ زندگی بھر انگور کی شراب پیتا رہا، اب مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ شراب تو پی نہیں سکتا ہے، تو کم از کم قبر کے اوپر انگور کی بیل رہے گی تو اتنا تو دیکھ کے تو سکون ملے گا کہ پینے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو انگور کی بیل تو لگی ہوئی ہے قبر پہ۔ تو اتنی محبت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ سارے ماحول میں شراب پی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، اور کوئی عیب کی بات اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں شراب پلا رہا تھا، محفل سجی ہوئی تھی اور جام لٹائے جا رہے تھے اور لوگ شراب پی رہے تھے کہ اچانک کچھ شور سنائی دیا، تو میرے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ بھی دیکھ کر آؤ کہ شور کیسا ہے۔ میں باہر نکلا تو پھر مجھے بتایا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، کہ سنو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے والد نے یہ اعلان سنا تو پھر جس کے منہ کے ہونٹوں تک شراب گئی کا پیالہ پہنچا تھا اس نے ہونٹوں سے ان کو ہٹا دیا، اور شراب کے مٹکے اسی وقت گلیوں میں انڈیل دیے گئے، پھینک دیے گئے، اور مدینے میں اس دن شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ ایک اعلان ہوا اور سارے لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھی برسوں سے عادت ہے اور عادت ایک دم نہیں چھوٹا کرتی ہے، اس لیے چھوڑ تو دوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا کہ لیس بدواء ولکنہ داء، کہ یہ جو شراب ہے یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے، اس لیے اس سے علاج نہیں ہوگا، اس سے تو آدمی اور بیمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل، جیسے ہی حضور کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا اور عمل کرنے کے لیے اتنے بے چین رہتے تھے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے مقصد حدیث پر عمل، کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر عمل کرنے کے لیے اس سے آگے بڑھ کر آدمی الفاظ حدیث پر بھی عمل کر لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، اور ابھی مسجد کا جو دروازہ تھا جہاں چپل رکھے جاتے تھے وہاں تک پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے تھے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آواز گیٹ کے پاس سنی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کوئی ناسمجھ انسان نہیں تھے، یہ فقیہ ہیں، یہ صحابہ میں مفتی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے علم اور ان کے تفقہ کی حضور نے گویا شہادت دی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی شان میں کہا، جب ان کو ایک ملک کو بھیج رہے تھے
کہ میں ایک ایسی شخصیت کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی ضرورت تم سے زیادہ مجھے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بہت سمجھدار، انتہائی فہم رکھنے والے اور فہم و ذکاوت کے حامل صحابی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کہہ رہے ہیں اجلسو، یہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اندر جو صحابہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں تو ابھی داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور نے اجلسو کہا، بیٹھو کہا، اور میں کھڑا ہوا رہوں، یہ بالکل محبت نبوی کے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے ادب کے خلاف ہے۔ وہیں بیٹھ کے حضور نے اشارہ کیا کہ بھی تمہارے لیے نہیں کہا میں نے، اندر آؤ۔ الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے کہ ایک خاندان تھا، وہ اپنے کرتوں پر بٹن نہیں لگاتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے کرتوں پر بٹن کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے والد بھی نہیں لگاتے تھے، ہمارے دادا بھی نہیں لگاتے تھے، اور قصہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے جو دادا تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ جب حضور کے پاس پہنچے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا پہنے ہوئے تھے اسے بٹن نہیں تھے۔ اب ہمارے دادا ایمان انہوں نے قبول کیا، واپس آئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنے کرتوں پر بٹن استعمال کرنا بند کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتا پہنتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہ حضور کے پاس زندگی بھر نہیں رہے، ایک مرتبہ گئے اور جیسا دیکھا زندگی بھر اپنے کو ویسا بنا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بھی ایسا ہی کرتا پہنتے تھے، والد صاحب بھی ایسے ہی پہنتے تھے، اور میں بھی ایسے ہی پہنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے جس حالت میں دیکھا، بس اپنے آپ کو اس حالت میں تبدیل کر لیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ایک تو وہ سنتیں ہیں جس کو حضور نے خود کہا کہ اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ، لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی انسان کو سکھاتی۔ محبت کی وجہ سے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا اس کو بھاتی ہے، اور اس کی ایک ایک چیز کی نقل کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت نافع جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نافع سواری روک دو، انہوں نے سواری روک دی، نیچے اترے، پیشاب سے فارغ ہوئے، اور پھر آ کر اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دور چلے کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت تیزی سے کہا کہ نافع فوراً روکو، تو حضرت نافع نے فوراً اونٹ کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر پھر اترے اور جا کر پھر جیسے پیشاب کیا جاتا ہے اس طرح پیشاب کے لیے بیٹھے، اور پھر واپس آ گئے۔ حضرت نافع جو تھے وہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور تعلیم حاصل کرنے ہی کے لیے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ کو پیشاب آیا اور آپ نے پیشاب سے فراغت حاصل کی، اور ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے کہ آپ نے اتنی سختی کے ساتھ رکوا دیا اور پھر آپ جا کر پیشاب کے لیے بیٹھے، کیا واقعی آپ کو پیشاب آیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے پیشاب وہاں آیا تھا جہاں پہلے میں نے رکوایا تھا، اور میں وہاں پیشاب سے فارغ ہوا، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ جیسے تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہو، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا، اور جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اونٹ روکو، اور حضور نے یہاں پیشاب سے فراغت حاصل کی تھی، مجھے تو پیشاب وہیں آیا تھا اس لیے میں تو پیشاب سے وہیں فارغ ہو گیا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہاں مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر وہاں تھوڑی دیر اسی انداز سے بیٹھ تو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہاں سواری رکوائی، اور میں وہاں کچھ دیر ویسے ہی بیٹھ کر آیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے۔
اب ظاہر ہے کہ محبت ہے تو پھر ایک ایک چیز اچھی لگ رہی ہے کہ حضور نے سفر میں ایسا کیا تو آج اب حضرت عبداللہ بن عمر ویسا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس زمانے میں لوگ چمڑے کی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے تو اس میں چپل بھی چمڑے ہی کی ہوتی تھی، لیکن اس کے اوپر جو چمڑے کے بال جو ہوتے تھے اس کو اتنا زیادہ صاف کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اور بال صاف کر کے بھی لیدر کی چپلیں بنائی جاتی تھیں۔ تو عام طور پر لوگ وہ چپل پہنتے تھے جس میں لیدر کے اوپر بال بھی ہوتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ چپل پہنتے تھے جس کے اوپر بال نہیں ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابن عمر، سارے لوگ تو ایسی چپل پہنتے ہیں جس کے چمڑے کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں، اور آپ ایسی چپل پہنتے ہیں جس کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں، چمڑا بالکل صاف کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چمڑے کی چپل پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسی ہی پہنتا ہوں کہ حضور جیسی چپل پہنتے تھے ویسی چپل، حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں بیٹھنا، حضور جیسی بات کرتے تھے ویسا بات کرنا۔ یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ہے محبت کا تقاضا، کہ نبی سے محبت ہے تو پھر ایسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے میں مسجد نبوی میں ہر گیٹ سے مرد بھی اندر آتے تھے، عورتیں بھی اندر آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور اس وقت ضرورت تھی کہ تمام مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں حاضری دیں جو مدینے میں ہیں، اس لیے کہ ہر وقت آیات کا نزول ہوتا تھا، قرآن کی وحی نازل ہوتی، اور بر وقت احکامات مردوں کو بھی بتانے کی ضرورت تھی، عورتوں کو بھی بتانے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتیں بھی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتی اور نماز میں شریک ہوتی۔ تو ہر گیٹ سے مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ گیٹ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اس سے صرف عورتیں آئیں تو بہت اچھا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں اس گیٹ سے میں مسجد میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ بس حضور نے یہ فرمایا، میں اس کے قریب بھی ہوتا تو بازو کے گیٹ سے آتا ہوں، اس گیٹ سے میں داخل نہیں ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرما دیا، بس میں نے اپنی زندگی کا اسے اسوہ اور نمونہ بنا لیا۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ لا تسأل الناس، تم لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، سوال مت کرو، مانگو مت کسی سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کسی سے مانگنا، اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ کسی سے پیسے مت مانگو، کسی سے چیزیں مت مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی سے بھیک مت مانگو، یہ مطلب تھا حضور کے اس ارشاد کا۔ لیکن وہ صحابی، انہوں نے وہ اگر سواری پر سوار ہوتے اور ہاتھ سے ان کے وہ رسی اور وہ چمڑے کا پلڑا جس سے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، وہ اگر نیچے گر جاتا تو اب ظاہر ہے کہ یہ کسی کو کہنا کہ یہ نیچے سے دے دیجئے، یہ بھیک مانگنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں کیا تھا کہ اگر کبھی کوئی چیز تمہاری گر جائے اور تم اوپر ہو اور نیچے کوئی کھڑا ہوا ہو تو اس سے بھی مت لو اور اس کو بھی مت بولو کہ یہ دے دو۔ لیکن وہ صحابی، انہوں نے اس ارشاد نبوی پر ایسا عمل کیا کہ بھیک مانگنا تو دور کی بات ہے، اپنی ہی کوئی چیز گر جاتی تو دوسرے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کر دے دو، خود ہی نیچے اترتے اور پھر اسے لے کر اپنی سواری پر سوار ہوتے اور فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں لوگوں سے مانگوں گا نہیں۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر اس حد تک عمل کیا۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں، علماء دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، جب انگریزوں سے مسلمان
جہاد کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے انگریز فوج سے مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد انگریز حکومت نے کچھ لوگوں کے نام پر جو اس جنگ میں شریک تھے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو ان میں ایک مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے جن کے نام وارنٹ گرفتاری کا جاری ہو گیا تھا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو جب اطلاع ملی کہ ان کے نام گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، تو وہ ایک مسجد میں 3 دن چھپ گئے، اور 3 دن کے بعد اب وہ باہر نکل گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو پولیس تلاش کر رہی ہے اور آپ کے نام گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے اور آپ باہر نکل گئے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دشمنوں کا ڈر تھا اور دشمن گرفتار کرنا چاہتے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں چھپے، اور اس کے بعد پھر حضور باہر نکل گئے اور حضور نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو میرے نبی کی سنت 3 دن چھپنا ہے، اس لیے قاسم نانوتوی 3 دن سے زیادہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے نام پر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، لیکن اور پتہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو پھر پکڑے بھی جا سکتے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، حضور کے ایک ایک عمل سے ایسی محبت۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، جو دارالعلوم دیوبند کے اہم ترین علماء میں سے ہیں، مسلک دیوبند کے، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب حج سے واپس ہوئے اور انہوں نے مدینے کے کھجور ان کو پیش کیے، تو انہوں نے وہ کھجور کھا لیے اور اس کی جو گٹلیاں تھیں ان کو رکھ لیا اور اسے پیس کر اس کو وہ اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے کہ یہ میرے نبی کے شہر کے کھجور کی گٹلیاں ہیں۔ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، موتیابین آ گیا تھا، تو اس وقت بھی سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سرما تو لگایا جاتا ہے تاکہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو، اور آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا ہے، اب سرما لگا کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تو سرما لگاتے ہو تاکہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو، اور میں اس لیے سرما لگا رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں نبی کی سنت سمجھ کے لگا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور اس کے اوپر عمل زمانے قریب کے بزرگوں نے بھی اس طرح کیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ سے بھی زیادہ ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا اور صحابہ سے زیادہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والا کائنات میں کوئی اور طبقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے حضور سے جیسی محبت کی ہے، ہم بھی ویسی ہی محبت کریں گے، تو یہ سچی محبت ہے اور صحیح محبت ہے۔ اور ہم صحابہ نے جس انداز سے محبت کی، اس محبت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے محبت کے طریقے ایجاد کریں گے تو یہ محبت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے محبت کے نام پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اور ہم حضور کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کام کرنے شروع کر دیے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں 12 ربیع الاول کو، جیسے بقرعید میں ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے، رمضان کی نماز میں عید کی نماز بھی ہوتی ہے، رمضان کی عید میں، اور خطبہ بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بھی عید کی نماز پڑھنی شروع کر دی اور خطبہ بھی دینا شروع کر دیا، اور بقرعید اور رمضان تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عید ہے، اور 12 ربیع الاول جو ہے یہ عید الاعیاد ہے، یعنی عیدوں کی عید ہے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو جب ان سے ہم نے پوچھا کہ بھی آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا، تو کہنے لگے کہ میں نے
کعبے کا طواف نہیں کیا ہے، میں نے کعبے کا طواف کیا ہے۔ تو اب ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم کعبے کو تو جانتے ہیں لیکن یہ کعبے کا کعبہ کون سا ہے؟ تو پھر انہوں نے فوراً اشارہ کیا مولد النبی کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو گھر ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو کعبہ ہے اور وہ کعبے کا کعبہ ہے، اس لیے میں نے کعبے کا طواف نہیں کیا ہے، کعبے کا طواف کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حضور نے تو کعبے کا طواف کیا ہے، صحابہ نے کعبے کا طواف کیا ہے، اور یہ باولا کعبہ نام رکھ کے اس گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اگر اس گھر کا طواف کرنا یہ حضور سے محبت ہوتی، یہ دین کا عمل ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کرتے تھے۔ تو محبت کے نام پر اس طرح بے وقوفی کے کام کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، محبت نہیں کہتے۔ تو 12 ربیع الاول کو عید کہہ کر نماز پڑھنا، خطبہ دینا، اور پھر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا اور گلیوں میں سیریز بلب لگانا اور مختلف قسم کی چیزوں سے راستوں کو سجانا اور سندل نکالنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، ان جلوسوں کے اوپر پھول کی پتیاں برسانا اور کھانے کی دیگیں چڑھانا اور کھانا اور کھلانا اور ڈی جے ساؤنڈ لگانا اور پھر اس کے اوپر حضور کی محبت کے نعرے لگانا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز حضور سے محبت ہوتی تو پھر سب سے پہلے صحابہ کرتے تھے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول آتا تو صحابہ عید کی نماز پڑھتے تھے کہ بھی آج عید الاعیاد ہے۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول آتا تو صحابہ جلوس نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں جلوس نکل رہا تھا ربیع الثانی کے موقع پر، تو لوگ نعرہ لگا رہے تھے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے ان میں سے ایک صاحب کو کہا کہ بھئی پہلے پکڑو اس کے بعد بولو نہیں چھوڑیں گے، پکڑے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جس کو پکڑے پھر اس کو نہیں چھوڑتے، پہلے پکڑو۔ اگر غوث کا دامن پکڑتے تو یہ جلوس میں پھرنے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھتے، اس لیے کہ غوث اعظم تو نماز پڑھا کرتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور غوث کا دامن پکڑے ہی نہیں تو نہیں چھوڑنے کا کہاں سے ہے؟ جس کو پکڑے اس کو نہیں چھوڑتے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح کیا دیوانہ پن کہ جلوس نکال رہے ہیں، راستوں کو بند کر رہے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ نبی جو انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے آیا تھا، وہ نبی جس کی زندگی کا عمل یہ تھا کہ رات میں تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو گھر میں چپل پہن کر نہیں چلتے تھے، چپل پہن کر نہیں چلتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ گھر میں ہم تو روزانہ رات میں اٹھتے ہیں تو چپل پہن کر چلتے ہیں، لیکن حضور گھر میں چپل بھی پہن کر نہیں چلتے تھے رات میں تہجد کے وقت۔ کیوں؟ کہ چپل کی آواز سے کہیں گھر کے لوگوں کی نیند میں خلل نہ ہو، اتنا آرام کا خیال۔ اور ہمارے پاس محبت کے نام پر اتنی زور زور سے قوالیاں لگائی جاتی ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے نبی سے محبت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر یہ محبت ہوتی تو صحابہ قوالیاں لگاتے تھے اور اتنا بڑے ساؤنڈز اسپیکرز اور اتنی زوردار آوازیں میں لگاتے تھے کہ کسی کو نہ بات سنائی دینا نہ کوئی کام سمجھ میں آنا، اور رات کی نیند حرام ہو جانا اور دن کا سکون برباد ہو جانا۔ اس لیے کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ایمبولینس جا رہی ہے اسے جانے مت دو، راستے بند کر دو، مریض ہے مر جائے، وہ 12 ربیع الاول تک زندہ کیوں ہے؟ حیدرآباد میں ایک مرتبہ مجھے جانا تھا آگے نلگونڈا، اور 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ جیسے ہی میں املی بن میں اترا تو میں نے آٹو والے سے کہا کہ بھئی مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب راستے بند ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں بند ہے؟ بولے آج حضور پیدا ہوئے اس واسطے پورے راستے بند، کوئی مسافر کہیں جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا ہے، اسے بس اسٹینڈ میں ہی رہنا چاہیے۔
وہ آج زندہ کیوں ہے وہ سفر کرنے کے لیے؟ اس کو آج سے پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ بولے پھر آپ کہاں تک لے جائیں گے؟ بس یہاں تک لے جا سکتا ہوں، اس سے آگے مسلمان اس وقت حضور کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، نہ کوئی مریض ہاسپٹل جا سکتا ہے، نہ کوئی مسافر آگے جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اگر محبت ہے تو پھر دشمنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور سے عداوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔